یہ ہے وقت میڈیا۔ آغاز فرما دیں کہ عداوت ہے تو ہو لیکن ریاکاری نہیں کرتا، عداوت ہے تو ہو لیکن ریاکاری نہیں کرتا، کوئی کچھ بھی کہے مجھ سے طرفداری نہیں کرتا، عداوت ہے تو ہو لیکن ریاکاری نہیں کرتا، کوئی کچھ بھی کہے مجھ سے طرفداری نہیں کرتا، وہ جن کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا کھا چکا ہوں میں، کسی قیمت پہ ان کے ساتھ غداری نہیں کرتا، وہ جن کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا کھا چکا ہوں میں، کسی قیمت پہ ان کے ساتھ غداری نہیں کرتا۔ بھرپور تالیوں سے اپنے میزبان شاعر کا استقبال فرما دی۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ عشق نے گھوندے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے، عشق نے گھوندے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے، تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے، عشق نے گھوندے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے، تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے، پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر، گاؤں کی سب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے، پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر، گاؤں کی سب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے۔ بھرپور تالیوں سے اپنی مہمان شاعر کا استقبال کیجیے۔ مائک پر محتمہ مہک کرانوی سننے کے لیے منتظر ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس شاعر سے حرف التماس لے کے حاضر ہوا جائے۔ ایک شعر ہے کہ میری خواہش وہ یہ کہہ کر ہمیشہ ٹال جاتا ہے، میری خواہش وہ یہ کہہ کر ہمیشہ ٹال جاتا ہے، دسمبر جنوری میں کوئی نینی تال جاتا ہے، مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو اسی مہینے میں نینی تال کی وادیوں میں لے جایا جائے اور اس شاعر سے ملاقات کروا دی جائے جس کا تعلق نینی تال کی سرزمین سے ہے، اور وہ شاعر جب اپنی شاعری پیش کرتا ہے تو تمام نوجوان اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور بلکہ وہ یہ سلیقہ چھوڑ جاتا ہے کس طرح سے آج کے دور میں رادھاؤں کا دل جیتا جاتا ہے۔ وہ شاعر جسے آپ، ہم اور یہ پورا ہندوستان جناب موہن منتظر کے نام سے جانتا ہے۔ چار مصروں کی تمہید کے ساتھ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جب سے بدنام ہو گئے ہیں ہم، جب سے بدنام ہو گئے ہیں ہم، صرف الزام ہو گئے ہیں ہم، تم بھی رادھا کا روپ دھر لینا، آج گھنشیام ہو گئے ہیں ہم۔ آئیے بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے جناب موہن منتظر مائک۔ خوشی کے لیے اب نہ روئیں گے ہم، خوشی کے لیے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے، عمر بھر جس کا انتظار کیا وہ ملا بھی تو دو گھڑی کے لیے، عمر بھر جس کا انتظار کیا وہ ملا بھی تو دو گھڑی کے لیے۔ بھرپور تالیوں سے آئیے اپنے مہمان شاعر کا استقبال کیجیے اور یہیں سے اپنی سماعتوں کو یکجا کر لیجیے۔ مائک پر جناب عظم شخص نظریہ بنانا چاہتا ہوں آپ حضرات کا کہ انا کی موہنی صورت بگاڑ دیتی ہے، انا کی موہنی صورت بگاڑ دیتی ہے، بڑے بڑوں کو ضرورت بگاڑ دیتی ہے، انا کی موہنی صورت بگاڑ دیتی ہے، بڑے بڑوں کو ضرورت بگاڑ دیتی ہے، اسی لیے تو میں شہرت سے بچ کے چلتا ہوں، شریف لوگوں کو عورت بگاڑ دیتی ہے، اسی لیے تو میں شہرت سے بچ کے چلتا ہوں، شریف لوگوں کو عورت بگاڑ دیتی ہے۔ تو حضرات آئیے اس تمہید کے ساتھ میں جس شاعر نہ میری خواہش میرا ارمان تجھ سے ہے، میرا سپنا میری خواہش میرا ارمان تجھ سے ہے، میرا ہر شعر ہر نغمہ ہر ایک عنوان تجھ سے ہے، ترقی میں میری شامل ہے سب کے پیار کا جذبہ، اے میرے شہر کی مٹی میری پہچان تجھ سے ہے، ترقی میں میری شامل ہے سب کے پیار کا جذبہ، اے میرے شہر کی مٹی میری پہچان تجھ سے ہے۔ جناب خالد سلطان پوری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، کھیڑا میں تشریف لائے۔ جناب روہت راکیش بمانی چاند کے ہوتے ہیں۔ اس شعر کی تمہید کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی ملتا ہے تو انداز جدا ہوتا، جب بھی ملتا ہے تو انداز جدا ہوتا ہے، چاند 100 بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے، چاند 100 بار بھی نکلے تو نیا ہوتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے امید تھی جو غم سے دور ہو وہ زندگی اچھی نہیں لگتی، جو غم سے دور ہو وہ زندگی اچھی نہیں لگتی، تڑپ جب تک نہ ہو شامل ہنسی اچھی نہیں لگتی۔ تو آئیے حضرات ہنسنے کے بعد میں لے چلتا ہوں بہرائچ سے تشریف لائے ایک ایسے شاعر کے۔ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے،
महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो दोस्तों, जिस बेटी ने अपने खानदान का नाम रोशन किया, अपने इलाके का नाम रोशन किया, उसका नाम जनरल मोहतरमा नाजिया सहरी। मैं चाहता हूँ कि तशरीफ लाए। हिंदुस्तान के महबूब शायर जिसने गजल को दूसरी सिनफे गजल को और तमाम पेचीदा कैफियत, जिंदगी के तमाम मरासिम, तमाम हालात का जिक्र जिसने अपनी गजल से किया, मैं उससे दरख्वास्त करता हूं जनाबे अदम गोंडवी के इन 4 मिसरों के साथ कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल महबूब के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। जो गजल महबूब के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो दोस्तों, आपने महबूब के जलवों की बात तो सुनी, अब आइए हजरात इस गजल को बेवा के माथे की शिकन तक ले जाते हैं। और जनाब आरिफ सैफी साहब का शायरी में गमे जमाना भी है और गमे जाना भी है, और जिसकी शायरी गमे जमाना और गमे जाना दोनों की मुकम्मल अक्कासी फरमाती है, उस शायर का नाम है अजय अक्स। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। आइए भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे अजय अक्स की। सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। तो जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जान तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।